لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. سب ساتھ بلند آواز میں السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیہ السلام. درود پڑھے محمد والے. شب جمعہ میں وارد ہونے والے ہیں، سب مل کے زمانے کے امام کی صحت و سلامتی کے لیے دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والأن أعداهم أجمعين. قال الله الحكيم في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز
وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، شیطانی طاقتوں کی نابودی کے لیے، پرچم اسلام کی سر بلندی کے لیے، جتنے ان واقعات میں زخمی ہوئے ہیں ان کی صحت سلامتی کے لیے، تمام دشمنان اسلام کی جلد از جلد نابودی کے لیے، پرچم اسلام کی سر بلندی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمانہ۔ بلند درود پڑھیں محمد شب جمعہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ بہت ہی مختصر شب جمعہ کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتا چلوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کے لیے جہاں توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رکھے ہیں، شب جمعہ میں خصوصی طور پر توبہ کے دروازے کھلتے ہیں کہ اگر انسان پورے ہفتے توبہ اور استغفار نہیں کر سکا تو اس رات میں آ کر توبہ اور استغفار کرے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ درود پڑھ دے محمد علیہ۔ تو ایک طرف شب جمعہ میں اپنے گناہوں کی معافی کا موقع ہے، اور بہترین عمل یہ ہے کہ دعاؤں کی کتابیں ہیں، مفاتح الجناح ہے، حدیث الصالحین ہے، ان میں ایک ایک کر کے شب جمعہ کے اعمال بیان ہوئے ہیں، روز جمعہ کے اعمال بیان ہوئے ہیں۔ جتنا ہو سکے کیجیے، اس لیے کہ ایک ایسی زندگی میں داخل ہونا ہے کہ جس میں سرمایہ بہت چاہیے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اپنی پہلی یا دوسری مجلس میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا تھا کہ من قلت الزاد وطول الطریق وبعد السفر وعظیم المورد، کہ میں کیا کروں کہ جو راستہ ہے بہت طولانی ہے، جو سامان ہے وہ بہت کم ہے، اور اس طولانی راستے کے بعد جہاں وارد ہونا ہے وہاں کی بھی سختیاں بہت زیادہ ہیں، تو تیاری کرنے کا موقع ابھی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آج بوئیے کل کاٹیے گا، اور اس طرح سے اپنے لیے وہ سامان فراہم کیجئے جو آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اپنے پیچھے رہنے والوں کی امیدوں پر نہ رہیے، اور پیچھے رہنے والوں کی امیدوں پر رہنے والوں نے عام طور پر دیکھا یہ کہ ان کی امیدیں پوری نہیں ہوئی ہیں، گھاٹے میں رہیں، نقصان میں رہیں۔ میں اپنی گفتگو میں اس بات کو بیان کرتا جاؤں گا، لیکن جو کام آپ اپنے ہاتھ سے کر لیں اس کا ثواب اور اجر کئی ہزار گنا زیادہ ہے اس کے مقابلے میں کہ کوئی آپ کی طرف سے کرے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا انتقال ہوا، بہت مالدار صحابی تھا، نماز جنازہ پڑھا دی گئی، اس کے بعد وصیت نامہ کھولا گیا، تو وصیت نامے میں اس نے لکھا تھا کہ فلاں جگہ پر کھجور کا ایک پورا انبار ہے، گوڈاؤن ہے، سٹوریج ہے، اس میں جتنی کھجوریں ہیں میرے 1/3، اس لیے کہ انسان کا اپنے مال پر صرف 1/3 کنٹرول ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ وصیت نامے میں لکھ جائیے کہ میرا سارا مال فلاں بیٹے کو دے دیں، فلاں بیٹی کو دے دیں، وہ 1/3 دیا جائے گا، 2/3 کا آپ کا کنٹرول۔ تو انسان جانتا ہے دنیا میں ہی 1/3 کا کنٹرول ہے، 2/3 شریعت نے پہلے سے فائنلائز کر دیا ہے، اور آگ کرنے کا بھی ہمارے ہاں کوئی نظام نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ ایک شرعی طور پر طریقہ کار ہے جس پر گفتگو نہیں کرنی ہے۔ تو اس کے 1/3 مال میں سے یہ کھجور بچے ہوئے تھے۔ اسی وقت رسول اکرم تشریف لے گئے، اور یہاں پر میں تلقین کرتا جاؤں کہ جیسے ہی کسی کا انتقال ہو فوراً صدقہ دینا شروع کر دیجیے۔ ہمارے یہاں تھوڑی سی اس معاملے میں کوتاہی نظر آتی ہے کہ مرحوم کی طرف سے جس کو پتہ چلے کسی مومن کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی ہے، فوراً روپیہ 2 روپیہ جو آپ کی استطاعت ہو، کچھ نہیں ہے، آپ اس کی طرف سے درود پڑھ دیں، اس پر فاتحہ پڑھ دیں، کوئی صدقہ اس کی طرف سے
کر دیں، اس لیے کہ صرف مال صدقہ نہیں ہے، 2 رکعت اس کی طرف سے قضا نماز پڑھ دی، کہیں مجلس میں گئے اس کے نام سے صلوات پڑھ دی، یہ سب پہنچتا ہے ہمارے یہاں، یہ سارا کریڈٹ ہوتا ہے۔ تو اب جب رسول اکرم نے وہ سارا بانٹ دیا کہ قبر کی پہلی رات آنے سے پہلے یہ بانٹ دیا جائے تاکہ اس کا ثواب اسے ملے، جب بانٹ دیا تو کہا جھاڑو مارو، جھاڑو مارا گیا، کہا کچھ بچا ہے تو ایک کھجور لایا گیا جس کا آدھا حصہ سڑا ہوا تھا، آدھا حصہ سالم تھا۔ آپ نے ایک چاقو سے اس آدھے سڑے ہوئے حصے کو ہٹا دیا، جو سالم حصہ تھا، لوگ کھڑے تھے، کہا ایھا الناس، یہ دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ کھجور کا آدھا حصہ ہے۔ کہا اگر یہ شخص اپنی زندگی میں اتنا کھجور اپنے ہاتھ سے دے جاتا، یہ پورے انبار کے دینے سے زیادہ ثواب ملتا۔ تصور کرتے ہیں آپ کہ ایک آدھا کھجور، اگر ماہ رمضان کے ابتدا کے خطبے کو یاد کریں تو اس میں رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا؟ ایھا الناس اتقوا النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مومنین مومنات مذاق مت لیجئے جہنم کی آگ کو، کہ جہاں پر معصومین نے اتنی تاکید سے بیان کیا ہے، لیکن مومنین و مومنات کو بتایا بھی گیا ہے کہ اتنی سنگین آگ کو کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس دنیا میں ممکن ہے، مرنے کے بعد ممکن نہیں۔ درود پڑھ دیں محمد والا۔ تو شب جمعہ ان نیک کاموں کو انجام دیجئے اپنے لیے بھی، اور شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں اس کو نوٹ کرتے ہیں کہ شب جمعہ آپ کے مرحومین آپ کے گھر کے آسمان پر آتے ہیں اور آ کر آواز دیتے ہیں، اے بیٹا، اے بیٹی، اے فلاں، میں نے اپنی زندگی میں تمہارے لیے اتنی خدمت کی ہے، کیا تم میرے مرنے کے بعد میرے لیے کوئی کار خیر نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر۔ پھر آواز دیتے ہیں کہ حتیٰ اگر چوسی ہوئی ہڈی بھی میرے ثواب کی نیت سے کتے کے آگے ڈال دو گے تو مجھے ثواب۔ اب یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن غور کریں تو ایک پورا فلسفہ بیان ہو گیا ہے کہ جب بھی انسان کوئی نیک کام کرے، اپنے والدین کو، اپنے مرحومین کو، اپنے استاد کو، وہ علماء جو محل میں رہے اور خدمت کرتے رہے، وہ دیندار لوگ جو بچوں کی تربیت کرتے رہے، ان کو اپنی زندگی میں بھی یاد کریں، نماز شب میں بھی یاد کریں، اور جب بھی کوئی نیک عمل کریں اس میں سب کو شامل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ثواب میں کچھ کم نہیں کرے گا، لیکن ان کو بھی شامل ثواب کرے گا۔ ایک اور درود پڑھ دیں۔ اور جمعے کے دن جہاں نماز جمعہ پڑھی جائے حاضر ہوئیے، مت دیکھیے کہ واجب کا فتویٰ ہے، مستحب کا فتویٰ ہے، کسی کا بھی حرام کا فتویٰ نہیں ہے۔ اس اجتماع کو بڑھائیے، جتنا آپ اجتماع کو زیادہ کریں گے دشمن کے دل میں ہیبت بڑھتی جائے گی۔ جو جلوس نکلتے ہیں، جو ماتمی جلوس نکلتے ہیں، ان کو کم ارزش مت سمجھیے، مت سمجھیے کہ ان کی کوئی وقت نہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہر جلوس کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، اور جو مرکزی جلوس ہوں اس میں شریک ہونا تو اپنا وظیفہ سمجھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہاں پر آپ کی طاقت نظر آتی ہے، جب وہاں پر نظر آتا ہے، ماشاءاللہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں جب ہم عزاداری کی حالت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ کراچی میں ہے یا کربلا میں ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ دور دور تک لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جب ہم کراچی میں عزاداری کے دنوں میں خاص کر 6-7 محرم کے بعد جاتے ہیں، کھارا در سے لے کر ملیر تک، انچولی تک، ہر جگہ عزاداری کا ایک عجیب سما ہے۔ یہ
کب ہوگا؟ جب آپ اپنا آرام تھوڑا چھوڑ دیں گے اور ان میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ ہر قدم جو آپ عزاداری کے لیے اٹھائیں گے اور عزاداری کو آگے بڑھانے میں، عزاداری کو مضبوط کرنے میں آگے بڑھائیں گے، اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جب تم کسی مومن کو ملنے جاتے ہو بغیر اس کے کہ تمہارے دل میں کوئی لالچ ہو، تو ہر قدم پر 70 ثواب لکھے جاتے ہیں اور 70 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی مومن کی عیادت کے لیے یا کسی مومن کے ملاقات کے لیے آپ جاتے ہیں تو ہر قدم پر اگر 70 گناہ ثواب لکھا جاتا ہے اور 70 عذاب یا گناہ جو ہے معاف ہوتے ہیں، تو آپ سوچئے عزاداری کے لیے جب آپ چلتے ہیں تو کتنا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے قطعاً اس میں کوتاہی مت کیجیے، اس لیے کہ تقریباً اب وہ زمانہ ہے کہ جب یہ ہمیں عزامِ جلوس بھی نکلتے جائیں گے اور لوگ انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گے۔ ہاں، جہاں تک خطرے کی بات ہے تو خطرہ تو نیو یارک میں بھی ہے، خطرہ سوئٹزرلینڈ میں بھی ہے، خطرہ لندن میں بھی ہے۔ میرا بھائی بتاتا ہے میں لندن کی ٹرین کی ٹیوب میں رات 10 بجے بیٹھا، 4 لڑکے چاقو لے کر آ گئے، کب پیسے دے دو ورنہ مار ڈالیں گے۔ تو اگر خطرے کی بات کرتے ہیں تو خطرہ تو وہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے۔ میں کہتا ہوں وہاں پر خطرہ نقصان دہ ہے، یہاں کا خطرہ فائدہ مند ہے، اس لیے کہ اس میں مارے گئے تو پتہ نہیں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، یہاں مارے گئے تو یقین ہے کہ جنت ملے گی انشاءاللہ۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد والے۔ اور خدارہ جمعے کے دن زمانے کے امام کو یاد کیجئے، الگ الگ دعائیں موجود ہیں، استغاثہ موجود ہے۔ اس لیے کہ جیسے میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان غیر ناسین لامورکم، ہم تمہارے امور کو بھلاتے نہیں ہیں۔ اب غیبت کے زمانے میں ہمارے امام تو ہمارے امور کو نہیں بھلاتے، دیکھنا یہ کہ ہم ان کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ روزانہ صبح اٹھیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، حمد اس خدا کی کہ جس نے مرنے کے بعد مجھے اٹھایا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وہیں پر سلام کیجئے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، امام حسین علیہ السلام کو سلام کیجئے۔ کوئی لمبی چوڑی زیارت پڑھنے کی ضرورت نہیں، پڑھیں تو اچھا ہے، اور اس کے فوراً بات کہیں السلام علیکہ مولا صاحب العصر والزمان، درود پڑھ دیں محمد۔ اس لیے کہ عزاداران گرامی، زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے۔ ان خطروں کی بات نہیں کرتا، یہ خطرے نہیں ہیں، یہ جنت کی طرف لے جانے والے وسیلے ہیں۔ خطرہ ایمان کی طرف سے ہے، خطرہ عقیدوں کی طرف سے ہے، خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ عین ایمان اس وقت چھین نہ جائے جب موت آ رہی۔ اور دیکھیں جس آیت کی میں مسلسل تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل میں نے اشارہ کر کے سمجھا دیا کہ تم کو تمہارے اجر قیامت کے دن دیے جائیں گے، ابھی دیے نہیں جائیں گے۔ اس کی وجہ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اجر اتنا زیادہ ہے کہ یہ دنیا میں دیا نہیں جا سکتا، آپ اس اجر کو سنبھال نہیں سکتے ہیں، آپ اس اجر سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو جہاں کی کرنسی ہوتی ہے وہیں پر کام آتی ہے، دوسری جگہ پر لے لیں تو فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجر کو وہاں رکھا ہے کہ نیکیوں کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ یہاں دیا نہیں جا سکتا، یہاں کا زمان اور مکان اس بات کا تقاضا نہیں کرتا، اور برائیوں کی بھی سزا اتنی بڑی ہے کہ یہاں پر اسے دی نہیں جا سکتی، اسی لیے آخرت کے لیے رکھا ہے۔ لیکن دنیا کو محل امتحان بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم شب قدر میں پڑھی جانے والی سورہ۔ احسب الناس، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟
امکان نہیں رکھتا ہے، ان کا امتحان ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے بھی جو لوگ گئے ہیں ان کا بھی امتحان ہوا ہے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، تکلیفوں، شدتوں، مصیبتوں، علائم اتنی زیادہ رہی ہیں کہ وہ چیخ اٹھتے تھے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہمارے پر تو بھی اتنی سختی۔ بعض مرتبہ بعض نوجوان جنازوں میں، شہداء کے جنازوں میں، دھرنوں میں ملتے ہیں، مولانا کب اقدام کریں گے، کب ان چیزوں کو روکا جائے گا؟ 1400 سال سے شہید ہونے سے نہیں روکا گیا شیعوں کو، اب ہم روک سکتے ہیں؟ ہماری طاقت میں، ہمیں مراجع اجازت نہیں دیتے، اور صحیح بات ہے کہ اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ ہم اس ملک میں خدا نخواستہ خانہ جنگی کی طرف نہیں جا سکتے ہیں۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہم بدلہ لینے کی تیاری کریں۔ بدلہ لینے کے لیے انشاءاللہ وقت آئے گا، اس وقت دیکھا جائے گا، لیکن جب تک آپ کے مراجع نے حکم نہیں دیا ہے تب تک آپ کو ہلنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اور مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں۔ یہ صہیونی طاقتیں ہیں، یہ سازشیں ہیں، ایک طرف سے ہندوستان ہے، ایک طرف سے اسرائیل ہے، کچھ اور اندر کی طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ شیعہ اور سنی میں پھوٹ پڑ جائے تاکہ یہ آپس میں لڑیں، باہر سے کسی کو آنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور یہ حکمت عملی میرے قائد اللہ خدا حفظ کرے ان کی، علامہ سعد نقوی صاحب کی، کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر وہ حکمت عملی اپنائی ہے کہ جس میں شیعہ سنی اپنے فقہی اختلافات کے باوجود پاکستان کی حفاظت میں ایک قدم چل رہے ہیں، اور یہ کوششیں ان کی نتیجہ دے رہی ہیں۔ اور آج جو ہم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آج مسلمان آپ دیکھ لیجئے، کچھ لوگوں نے کچھ باتیں کہی ہیں، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ اہل سنت بھائی تو ہیں فوج میں اور رینجرز میں اور پولیس میں جو جلوسوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے شیعہ رینجرز میں اور پولیس میں کتنے ہیں؟ بہت کم تعداد میں۔ یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہمارے لوگ اس میں نہیں جاتے ہیں، لیکن اکثر جلوس کی سیکیورٹی جو ہے، اکثر امام بارگاہوں کی سیکیورٹی یہ کرتے ہیں، اور انہیں کوئی برا نہیں لگتا، بلکہ بعض مرتبہ جب ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ایک عبادت کر لیتے ہیں، ہم ایک اور عبادت کر لیتے ہیں۔ بہرحال ان تمام لوگوں کی جو عزاداری کو آگے بڑھانے میں کوششیں کرتے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھ دیں محمد والی۔ عزیزان گرامی، خطرہ باہر سے نہیں ہے، خطرہ بم کا نہیں ہے، خطرہ گولیوں کا نہیں ہے، خطرہ چاقو خنجر کے وار کا نہیں ہے، خطرہ اس بات کا ہے کہ ہمارے اندر اپنے ہی لباس میں آ کر اس طرح کے عقیدے بیان کر دیے جائیں جس کا اصل اہل بیت کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں، اور اس میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ آپ تشخیص نہیں دے سکتے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہر زمانے سے ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ نقصان اٹھانے والے وہ ہیں کہ جو اس دنیا میں ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈالتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں ڈالتے ہیں۔ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ عقیدہ غلط اپنا لیتے ہیں، عمل میں غلطیاں کر جاتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو پتہ چلے گا سب ضائع ہو گیا، سارا نقصان ہو گیا، اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شہر رحی میں مدفون جناب صاحب القبر شاہ عبد العظیم زمانے کے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ شاہ عبد العظیم خود امام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ یا امام آپ بتائیے کہ جو میرا عقیدہ ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ آج تک ہم نے کبھی جرأت کی، کبھی ہمت کی کہ جا کے بتائیں کہ اپنا عقیدہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں اور اپنے پورے عقیدے کو بیان کرتے ہیں کہ میرا عقیدہ توحید یہ ہے، میرا عقیدہ عدل یہ ہے، میرا عقیدہ نبوت یہ ہے، میرا عقیدہ امامت یہ ہے، میرا عقیدہ قیامت یہ ہے، اعمال میں یہ انجام دیتا ہوں، اس میں کوئی غلطی تو نہیں۔
اور تاریخ ہمیں بھری ہوئی ملتی ہے. اگر انسائکلوپیڈیا تیار کی جائے، وجہ مت پوچھیے گا، خود سوچئے. میں صرف آپ کو بعض مثالیں دے کر گفتگو کو نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس شخص آتا ہے. زمانے کے حالات یہ تھے کہ ایک گروہ اس عقیدے کا حامل ہو گیا تھا، اس عقیدے کو اس نے اپنا لیا تھا کہ جب تم ایمان لے آئے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم ایمان لے آئے فَعْمَلْ مَا شِئْتَ، اب اس کے بعد جو چاہو تم عمل کرو. اب حدیث دیکھیں کہ معصوم کے قول سے شخص آتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ جب تم ایمان لے آئے تمہیں یقین ہو گیا تو اس کے بعد جو چاہو تم عمل کرو، کوئی مشکل نہیں ہے. امام علیہ السلام نے کہا ہاں بالکل یہ حدیث ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن امام علیہ السلام نے کوئی وقفہ کیے بغیر فوراً کہا لیکن مرجئہ جس عقیدے کے ذریعے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں وہ عقیدہ غلط ہے. میں یہی تو آپ سے پوچھنے آیا ہوں. مرجئہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں یقین ہو گیا اور جب تم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کر لی اب جو چاہو عمل کرو، کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. اب دیکھ رہے ہیں ڈائریکشن کہاں. پڑھیے تاریخ میں حدیث مرجئہ کے بارے میں. امام علیہ السلام نے فرمایا مرجئہ نے یہ جو سمجھ لیا ہے کہ ایمان کے بعد اب جو عمل چاہو کرو کوئی فرق. ہمارے یہاں بھی تو عقیدہ آ گیا ہے کہ ایک بار تم نے ولایت کو قبول کر لیا اب اس کے بعد جو چاہو عمل کرو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر واقعاً اس کے بعد کوئی فرق نہ پڑتا تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کیا معنی ہے؟ تو پھر دین میں جو واجبات اور محرمات ہیں ان کے کیا معنی ہیں؟ جو دین کے اصول ہیں ان کے کیا معنی ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا مرجئہ نے غلط سمجھا ہے. یہاں پر معنی یہ ہے کہ جب تم ایمان لے آئے اور تمہارا ایمان صحیح ہے ولایت پر، رسالت پر، توحید پر، اب اس کے بعد تم جتنے نیک عمل انجام دو قبول ہو جائیں گے. کہ معنی یہ نہیں ہے کہ اب جس طرح کا عمل کرو کوئی مشکل نہیں ہے. عزیزان گرامی عمل کے بارے میں اتنی محدودیت قائل ہے معصوم کہ اگر آپ روزے کی ابتدا کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کہیں میں روزہ شروع کرتا ہوں قربتاً اللہ اور روزہ ختم ہونے کے 1 گھنٹے بعد تک کہیں کہ آج مجھے روزہ بہت اچھا لگا اس لیے میں طولانی کر دیتا ہوں، یہ روزہ باطل. میں نے نماز کی رکعتوں کی مثال دے دی تھی. آپ حج کرنے گئے، آپ نے دیکھا آج آپ کا دل بہت لگا ہوا ہے طوافوں میں اور آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ نے جناب 7 کے بجائے 14 چکر لگا لیے کہ میں اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو قانون تمہیں بتایا گیا ہے، جو اصول تمہیں بتایا گیا ہے، ان قوانین اور اصولوں پر عمل کرو گے تو قبول کروں گا ورنہ قبول. امام علیہ السلام نے اس کو سمجھایا اور اس کے بعد بتایا اے شخص غور کیجئے گا، اے شخص اگر کوئی شخص پوری زندگی روزہ رکھے، پوری زندگی مسجد الحرام میں بیٹھ کے عبادت کرے، ہر وقت خانہ کعبہ کے طواف کرتا رہے، ہر وقت نماز پڑھتا رہے، ہر وقت تمام دین کی ذمہ داریوں کو ادا کرتا رہے اور اس کے علاوہ کوئی کام انجام نہ دے، لیکن اگر اس نے ولایت کو قبول نہیں کیا ہوگا تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ معصومین جو حدیث بیان کرتے ہیں ان کے معنی کیسے سمجھے جائیں؟ انہی سے سمجھے جا سکتے ہیں، انہی سے پوچھے جائیں گے کہ آپ بتائیے اس حدیث کے معنی کیا ہیں. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ ہر طرف سے
دین پر حملہ کرتے ہیں. اب ان کی وجوہات کیا ہیں کتابوں میں پڑھ لیجئے گا، لیکن ہر زمانے میں لوگوں نے اپنے مقاصد کی خاطر وہ مقصد کیا ہیں ان کو بیان نہیں کرنا چاہتا، دین میں انحراف پیدا کرنا شروع کر دیا. کچھ لوگ محبت میں کھل کے نہیں بیان کرتا. میں نے ایک بار ایک جگہ کہا تھا کہ اگر میں کھل کے بیان کر دوں تو نہ مجلس میں آنے کا موقع ملے گا نہ ماما پہننے کا موقع ملے گا. حالانکہ میرے ہم فکر دوست ہیں لیکن وہ بھی گھبرا جائیں گے، اس لیے میں کھل کے مثال دینے کا قائل ہی نہیں ہوں. آپ خود دیکھیے اپنے اطراف میں کہ لوگ دین میں چیزیں داخل کرتے ہیں. کل میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی، اس کے بعد مجھے بہت کچھ سننا پڑا. میں نے یہی جملہ کہا تھا نا کہ کربلا میں اہل بیت برباد نہیں ہوئے. عصر عاشور تاریخ لکھتی ہے کہ سید الشہداء کا یعنی باقاعدہ مسلم جو تاریخ لکھنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ میں پورا دن چہرہ دیکھتا رہا حسین ابن علی کا کہ کیا صورتحال ہے، اس لیے کہ میں چہروں کی حالتوں سے دل کی حالتوں کو جانتا تھا. میں دیکھتا تھا جو عصر کا وقت نزدیک آتا جا رہا تھا چہرہ روشن ہوتا جا رہا تھا. ارے جہاں چہرہ روشن ہو رہا ہے، جہاں پر 6 ماہے کی ماں پوری رات روتی ہے اور کہتی بیٹا نہ میرے پاس قاسم ہے، میں مصائب میں نہیں داخل ہوا لیکن سمجھانا تو پڑے گا نا بیٹا، نہ میرے پاس قاسم ہے نہ اونو محمد ہے نہ علی اکبر جیسا ہے، کل سب قربانی دیں گے، میں کون سی قربانی دوں. جہاں پر مائیں اپنے بچوں کو، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا کیا، اپنے دونوں بیٹوں کو کہا جاؤ اپنے ماموں پر صدقہ ہو جاؤ، اور آخر تک کیا طریقہ کار اپنایا. ایسی خواتین ایسی قربانی دینے والی کیا اپنے آپ کو برباد ہوتا کہیں گے؟ نہ آپ کے پاس نوحے کے اشعار کو چیک کرنے کا کوئی موقع ہے، نہ سوز و سلام کے اشعار کو چیک کرنے کا کوئی طریقہ، اور اگر کوئی بول دے تو اس کے خلاف اتنی ربر سٹیمپ بنائی ہوئی ہیں. مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 15-17 سال پہلے جب ایک محفل میں کھل کے گفتگو ہوئی تھی تو اس کے بعد مشہور ہو گیا تھا، وہ ربر سٹیمپ لگائی گئی کہ جناب یہ عزاداری کے مخالف ہیں، یہ نوحے کے مخالف ہیں، یہ ماتم کے مخالف ہیں. ربر سٹیمپ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. آؤ دیکھو دین نے کیا سکھایا ہے. دین نے بتایا ہے کہ سید الشہداء نے فرمایا کہ میں نکلا ہوں صرف اس لیے کہ دین اسلام کو زندہ کروں، اب اس کے لیے قربانی دینی پڑے تو حرج نہیں. لیکن جب آپ سید الشہداء کی قربانی کو ایک ایسا رنگ دیں گے کہ جس کے اندر نہ آپ، جس کی وجہ سے نہ آپ کے اندر قربانی کا جذبہ آئے، نہ تربیت کا جذبہ آئے، نہ امر بالمعروف آئے، نہ نہی عن المنکر آئے، تو پھر وہ عزاداری کیا عزاداری کہلائے گی. بہرحال یہ نقطہ کسی اور موقع پہ میں تفصیل سے عرض کروں گا. یاد رکھیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دیکھو اپنے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ کافروں سے نہیں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم. پہلے تو اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اہلیکم اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کس چیز سے؟ پالنے والے ہم تو ایمان والے ہو گئے، اب بچانے کی کس چیز سے ضرورت ہے؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. پالنے والے ایمان والے بھی جائیں گے، ہاں ایمان والے جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن ایمان والوں کا ایمان جب خدا نہ خواستہ بے ایمانی میں تبدیل ہو جائے یا ایمان والے عمل نہ کریں اور ایسی صورتحال میں چلے جائیں، ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور صحیح حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جس کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہوگی، درود پڑھ دیں محمد والے، وہ خلود فی النار ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہمیشہ کے لیے آگ میں جا ہی نہیں سکتا ہے. لیکن بالآخر جو غلط کام کیے ہوں گے ان کا کوئی نہ کوئی حساب تو دینا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم غلط کاموں میں پڑے رہیں، پہلے تو اپنے آپ کو غلط کام سے بچا لیں. دوسرا یہ کہ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے،
دعائے کمیل موجود ہے، دعا بمز سمالی موجود ہے، مناجات خمسہ عشر ہیں، صاف کر کے جائیے تاکہ اہل بیت علیہ السلام کو وہاں پر انتظار نہ کروانا پڑے۔ جب آپ نے حسین کے نام پر آنسو بہائے ہیں تو اب جناب زہرا نے وعدہ تو پورا کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ابھی سے انتظام کر کے چلے جائیے۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی، بیٹے اور بیٹیوں کو ایسی حالت سے اور ایسی صورتحال سے بچائیے جس میں عقیدے کا مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، عصر کی قسم۔ اب چاہے وہ عصر عاشور ہے یا کسی عصر کی قسم اور کھا رہا ہے یا زمانے کے امام کی قسم کھا رہا ہے، اس کی گفتگو نہیں کرنی، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عصر کی قسم کھاتا ہے اس لیے کہ عصر کا وقت بہت اہم رہا ہے۔ وہ کون سا عصر کا وقت ہے؟ وہ تفسیر میں جا کے دیکھیے، ان الانسان لفی خسر، یہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ انسان خسران میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ قسم کس کی کھا رہا ہے؟ عصر کی کھا رہا ہے۔ کوئی اہمیت ہوگی تبھی قسم کھا رہا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ مل الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اگر ایمان نہیں لائے تو بھی گھاٹے میں ہیں، اور اگر ایمان لا کر ایمان سے نکل گئے تو بھی گھاٹے میں ہیں۔ آپ تاریخ میں مطالعہ کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے لوگ معصومین علیہ السلام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا، آج تھوڑی تفصیل دیتا ہوا چلا۔ معصومین علیہ السلام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، لیکن جہاں امام کی آنکھ بند ہوئی اور نیکسٹ امام نے امامت کا اعلان کیا، وہاں سے انہوں نے اپنا راستہ الگ کر لیا۔ خود حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے، امام علیہ السلام کے فرزند جناب اسماعیل جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سن میں زیادہ تھے، امام علیہ السلام کی زندگی میں انتقال ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ لوگوں آؤ اور جنازے میں شریک ہو۔ جنازے میں کفن پر لکھا ان اسماعیل یشہد بان لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، اور پورا عقیدہ لکھوایا، اور اس کے بعد جنازے پہ ڈلوا دیا اور کہا کہ لوگوں دیکھ لو یہ اسماعیل دنیا سے کون دکھا رہا ہے، کون دکھا رہا ہے؟ چھٹے امام دکھا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا دنیا سے جا رہا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے یقینی طور پر ثابت کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو کہا کہ اسماعیل کی نماز قضا ہوئی ہیں بیماری کی وجہ سے، اس کی قضا پڑھو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ یعنی پوری طرح سے امام نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ حضرت اسماعیل دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، امام کی آنکھ بند ہوئی نہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی امامت کا اعلان کیا امام کی شہادت کے بعد، دوسری طرف سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور آواز دینے لگے کہ اے موسیٰ کاظم، تیرا حق نہیں بنتا کہ تو امامت کا اعلان کر، یہ اسماعیل جو تیرے بڑے بھائی تھے اور غیبت میں چلے گئے ہیں۔ آج جو اسماعیلی نظر آتے ہیں یہ اسی ماننے والوں کے ماننے والے ہیں، اسی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چین وہی چل رہی ہے، یہ چین بعد میں اٹھائی گئی ہے، لیکن لیا وہیں سے گیا ہے۔ اور حضرت اسماعیل کو امام بنا کر اور امام کے طور پر پیش کر کے، جبکہ چھٹے امام علیہ السلام نے کیا کیا؟ پورا جنازہ دکھایا، لوگوں کو بلایا، لیکن اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے انحراف پیدا کرنے کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کنارے پہ ڈال دیا اور اس عقیدے کے لیے اپنی طرف سے آواز اٹھاتے رہے۔ اور اس طرح کی آواز اٹھانے والے تو زور و شور سے کوشش کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا، کیا میرے بابا نے تمہیں
میرے بڑے بھائی اسماعیل کے جنازے پر نہیں بتایا تھا کہ اسماعیل کا انتقال ہو گیا؟ کیا میرے بابا نے نہیں بتایا تھا کہ اسماعیل دنیا سے چلا گیا ہے؟ کیا تم لوگ جنازے میں شریک نہیں ہوئے تھے؟ کہاں ہاں وہ سب صحیح ہے، لیکن اسماعیل کو دفنایا نہیں گیا ہے، جناب اسماعیل زندہ زندہ آسمان میں اٹھا لیے۔ مومنین، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ چھٹے امام جنازہ بتا رہے ہیں، توجہ ہے نا؟ میں اسی سے بہت ہی باریک استفادہ کرنا چاہتا ہوں کہ چھٹے امام جنازہ بتا رہے ہیں، نماز پڑھوا رہے ہیں، کفن پر عقیدہ لکھوا رہے ہیں کہ اسماعیل گواہی دیتا ہے کہ وہ یہ عقیدے کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے۔ لوگوں کو نماز جنازہ پڑھوائی جاتی ہے، نماز شب اول قبر پڑھوائی جاتی ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، قضا نماز پڑھوائی جاتی ہے، امام علیہ السلام خود تدفین میں شریک ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، امام علیہ السلام کی خود کی شہادت ہوتی ہے، اور ساتھ میں امام علیہ السلام کے سامنے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کبھی مال، کبھی اولاد، کبھی عزت، کبھی شہرت اس بات کا باعث بنتا ہے کہ امام ایک بات بتا رہے ہیں، امام کی بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور دوسری طرف لوگ چلے جاتے ہیں۔ تاریخ میں ایسی مثالیں طولانی بہت زیادہ ہیں کہ جس میں لوگوں نے عقیدے کے لحاظ سے جو عقیدہ امام نے دیا ہے، میں نہیں کہتا جو میں کہہ رہا ہوں، جائیے اپنی کتابوں میں پڑھیے، آپ کے پاس مکتب کی ساری کتابیں موجود ہیں اور الحمدللہ علماء نے ترجمہ کیا ہے، محنت کی ہے، ان عقیدے کی کتابوں کو پڑھ کے اپنے عقیدے کو صحیح کر لیں، ورنہ ایک وقت آ سکتا ہے کہ ذرہ سا شک و شکوک میں ہم داخل ہوں اور ہمارا عقیدہ اس صراط مستقیم پہ نہ رہے جس پہ رہنا چاہیے۔ اور یہ چیز ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہم نے اس وقت زیادہ وقت نہیں رہا، اگر اللہ نے زندگی دی تو کل اسی طرح کی ایک اور چیز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو ہمارے زمانے میں ہو رہی ہے، تاکہ اندازہ ہو کہ اس زمانے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے۔ اس زمانے میں جو فکر پیدا ہو گئی ہے کہ نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے منہ پر آ کے کہتے ہیں کہ مولانا یہ نماز کی تبلیغ نہ کیا کریں، نماز کربلا والے پڑھ کے چلے گئے۔ ایک وقت صرف سنی سنائی بات ہوتی ہے، ایک وقت منہ پر آ کے کہتے ہیں کہ مولانا یہ ماہ رمضان کی 21ویں کو امام علی کی شہادت واقع ہو چکی ہے، تو اب پہلی رمضان کو، پہلی شوال جو عید کا دن ہے، اس دن مجلس اور ماتم ہونا ضروری ہے۔ ہم سے آ کے مناظرہ اور مباحثہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے اور اماموں نے کہا الذی جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذکرا وشرفا ومزیدا ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد وآل وان تخرجنی من کل شر اخرجت منہ محمد۔ میں نے کہا یہ دعا ہم نے نہیں بنائی ہے، یہ دعا ہمیں معصومین سے ملی ہے۔ اگر معصومین ہمیں کہہ کے جاتے کہ عید کے دن تم مجلس کرنا، ماتم کرنا، ہمیں کوئی آر نہیں تھا، لیکن جب معصوم نے نہیں بتایا ہے تو تم محبت میں آ کر اپنی طرف سے ایک نئی چیز شروع مت کرو۔ جب معصوم نے بتایا ہے غم کا دن مناؤ تو ہم ایام عزا 2 مہینے 8 دن مناتے ہیں، اور یاد رکھیے اصول یہی رہے گا، جو چیز دیں گے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاہ عنہ فانتہو، جس سے روک لیا تم رک جاؤ۔ اپنی طرف سے دین میں کچھ کم مت کرو، اپنی طرف سے دین میں کچھ زیادہ مت کرو۔ اور جب محبت اہل بیت علیہ السلام تمہارے دل میں غل کرے تو اہل بیت علیہ السلام کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عزاداروں، لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام کی بعض چیزوں کو پہلے سے ہی ہٹا دیا گیا، اور امام علیہ السلام ایک مختصر سامان لے کر کربلا پہنچے تھے۔ جب مدینہ سے نکلے تھے
بہت آذوقہ لے کر نکلے تھے، لیکن جب حر کا لشکر آیا ہے تو امام کے سامانوں کو تھوڑا سا ہٹا دیا گیا۔ الغرض جس حالت میں بھی کربلا میں تشریف لائے تھے، یہ خیمے دریا کے کنارے لگائے گئے، دریا کے کنارے لگے ہوئے خیمے تھے۔ اور ایک وقت آواز آتی ہے کہ اے حسین ابن علی، ان خیموں کو دریا سے ہٹا دو۔ اب دیکھیے، آپ سے کئی گنا زیادہ، بس یہیں سے میں مصائب کی طرف چلا جاؤں گا، آپ سے کئی گنا زیادہ، کروڑوں گنا زیادہ شجاعت اور محبت امام حسین حضرت عباس کے دل میں تھی، حضرت علی اکبر کے دل میں تھی۔ دونوں پہنچے امام کی خدمت میں، مولا اجازت دے دیجئے، کچھ دیر میں ہم کام تمام کر دیں گے۔ اب محبت کا تقاضا یہ تھا کہ امام کی بات کو چھوڑو اور چلو لڑنے کے لیے اور ان کا کام تمام کرو۔ امام علیہ السلام نے ایک وقت دیکھا، عباس، علی اکبر، تم اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت، اپنے دادا اور اپنے بابا کی سیرت بھول گئے ہو؟ کسی جنگ میں انہوں نے پہل کی ہے؟ یہ ہوتا ہے، اطاعت کربلا سے سیکھیے، عقیدہ کربلا سے لیجئے، عمل کی صورت کربلا سے لیجئے، کہیں اور سے لیں گے گمراہی سامنے آ جائے گی۔ حضرت عباس جیسی جرت والی شخصیت کہ جس کی ولادت کا مقصد ہی امام علیہ السلام کی مدد تھی، ابھی بیان نہیں کرتا لیکن صرف اطاعت کی منزل میں کہتا ہوں کہ حضرت عباس کہتے مولا بس ہو گیا، کافی ہے، اب میں جا رہا ہوں لڑنے کے لیے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ نہیں، حضرت عباس نے نیام پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، جیسے ہی میرے مولا نے منع کیا ہاتھ اٹھا دیا، کہا مولا جیسے آپ حکم کریں۔ عزیزانو، آج میرے مولا کے ایک ایسے ساتھی کا ذکر کرنا ہے جو عمر میں تو بہت رسیدہ تھا لیکن دلی طور پر بہت جوان تھا۔ عزیزانو، تقریباً 4 یا 5 محرم کو امام علیہ السلام نے قاصد بھیجے ہیں، 2 طرف قاصد بھیجے ہیں، ایک اس قبیلے کی طرف جس قبیلے کا نام بنی اسد رکھا ہوا ہے۔ جب امام علیہ السلام کربلا تشریف لائے تھے تو بنی اسد والوں کو بلایا تھا۔ مجھے معلوم ہے میری یہ بات بھی آپ کے لیے حیرت کی باعث بنے گی، لیکن میری بات پڑھیے گا، سنیے گا اور مطالعات کیجیے گا، آپ کو سمجھ آئے گی۔ بنی اسد والوں کو بلایا تھا اور بلا کے کہا تھا بنی اسد والوں ہم یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں۔ بنی اسد والوں نے گفتگو کی، اے حسین ابن علی، آپ یہ زمین کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ کہا ہم آپ سے زمین خریدنا چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم یہاں مارے جائیں گے، ہمارے لاشیں یہاں پر پڑے ہوئے ہوں گے، ہم چاہتے ہیں تم زمین ہمیں بھیج دو تاکہ ہمارے لاشیں کسی اور کی زمین میں دفنائے نہ جائیں۔ جب کربلا جاتے ہیں نا تو اس زمین پر چپلوں کو تھوڑا کناروں پہ رکھ دیا کیجئے، اس لیے کہ یہ وہ زمین ہے جس میں حسین ابن علی کا خون مٹی میں ملا ہوا ہے، علی اکبر کا خون ہے، اور یہ زمین میرے مولا کی خریدی ہوئی زمین ہے۔ بنی اسد والوں کو بلایا، اجرکم علی اللہ، بنی اسد والوں ہم اگر ہم مارے جائیں گے، ہمارے جنازے پڑے ہوں گے، تم آ کے دفنا دینا۔ پھر خواتین کو بلایا، اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تو تم آ کے کسی طرح سے ان کو غیرت دلانا۔ اس کے بعد بچوں کو بلایا، بچوں اگر تمہارے بڑے کسی طرح سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو مٹی ڈال دینا۔ عزادارو، یہاں پر مصائب روک کر ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ کو امام بلاتے اور کہتے تو آپ کیا کہتے؟ مولا مولا کس کی جرت ہماری زمینوں پر آپ پر کوئی ہاتھ اٹھائے؟ کل بتاؤں گا بنی اسد والوں نے کیوں امام کا ساتھ نہیں دیا اگر میری زندگی رہی۔ امام نے خط لکھا، کوفے میں حبیب ابن مظاہر کے پاس خط پہنچا، دسترخوان پہ بیٹھے تھے، دستک ہوئی، کھڑے ہوئے باہر گئے، واپس آئے، زوجہ نے پوچھا حبیب حبیب کیا ہو گیا ہے؟ اے ابو مظاہر، اے حبیب کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تمہارا چہرے کا رنگ بدل گیا؟ آپ سوچئے کبھی کوئی تکلیف میں ہو اور اپنے دوست کو خط لکھے،
دوست محبت میں اتنا سرشار ہو کہ جب چھوٹے تھے تو کبھی حسین کے آگے چلے نہیں ہیں، جب چلتے تھے میرے مولا تو حبیب پیروں کے مٹی اٹھا کے سر پہ ڈالا کرتے۔ خدایا ہمارے دلوں میں بھی ایسی محبت ڈال دے اہل بیت علیہ السلام کی۔ عزادارو، حبیب نے اپنی زوجہ کا امتحان لیا، کہا نہیں کچھ نہیں ہے، کہا نہیں حبیب بتاؤ، کہا حسین ابن علی کا خط آیا ہے۔ زوجہ کھڑی ہو گئی، کہا آقا کا خط آیا ہے کربلا سے اور تم خاموش ہو، کہاں مدد کے لیے پکارا ہے، کیا سوچتی ہو؟ بیوی نے کہا حبیب مولا مدد کے لیے پکارے اور تم یہاں بیٹھے رہو۔ حبیب ابن مظاہر کو کہا نکلو۔ حبیب نے خاص طریقے سے غلام کو سواری کے ساتھ کہیں بھیجا، خود پیدل چلتے چلتے ایک جگہ تک پہنچے، بیوی سے خدا حافظی کی۔ بیوی نے ایک درخواست کی، حبیب حبیب جب قیامت میں جناب زہرا سفارش کرے، جب زہرا سفارش کرے تو مجھے مت بھول جانا۔ حبیب ابن مظاہر ایک وقت جناب زینب نے پوچھا بھیا لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، بھیا آپ کا کوئی مددگار نہیں آتا، آپ کا کوئی یاور نہیں آتا۔ ایک وقت مولا نے کہا بہن زینب صبر کرو ابھی آ رہے ہیں۔ ایک وقت آواز آئی حبیب ابن مظاہر آئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے خیمے میں خبر پہنچائی، خیمے میں خبر پہنچی، جناب زینب نے اپنی کنیز سے کہا جاؤ حبیب کو ہمارا سلام کہو، تم بہت اچھے وقت آئے ہو حبیب۔ حبیب کو سلام پہنچا، حبیب نے امامہ پھینکا، کربلا کی مٹی اپنے سر پہ ڈالی، اللہ اکبر، زہرا کی ماں جائی، رسول کی نواسی حبیب کو سلام بھیج رہی ہے۔ مختصر ایک وقت آیا حبیب ابن مظاہر جنگ کرتے کرتے گرے، رسمی طور پر آواز دی آقا حبیب کا سلام ہو، مولا تشریف نہ لا سکے، ذرا دیر ہوئی، حبیب کے ساتھی آئے، آ کے کہا حبیب مولا آ رہے ہیں، اگر کوئی وصیت ہے تو کر جاؤ۔ یہاں وصیت کے لیے منہ کھولا، وہاں مولا تشریف لائے، کہا ہے میرے ساتھی ایک ہی وصیت ہے، اب میں اپنے آقا کا دفاع نہیں کر سکتا، میرا آقا تنہا نہ رہ جائے، میں کہوں گا حبیب عصر عاشور میرے مولا نے مقتل کی طرف دیکھا، اے حبیب ابن مظاہر، اے زہر خیر، کہاں ہو میرے شیرو، آؤ دیکھو حسین ابن علی تنہا مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے ہمیں حسینی عزاداری کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، عقیدے اور عمل میں انحراف سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو ان واقعات میں زخمی ہوئے کوئٹہ میں، کراچی میں، دوسری جگہوں میں، انہیں شفائے کامل عطا فرما، شہیدوں کے درجات کو بلند فرما، ہماری سب کی عاقبت بخیر فرما، پاکستان کے مسائل کو حل فرما، عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔